اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت کا احسان بے پناہ شکر کہ اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کا یہ برکت والا عظمت والا دن ہمیں عطا فرمایا، اور الحمدللہ آج حیدرآباد نیوز کے اس اسٹوڈیو سے خصوصی یہ پروگرام راہ دین الحمدللہ آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ یہ خصوصی پروگرام جو ہے آپ تک راہ دین پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ تک دین کی بات جو ہے وہ ہم آپ تک پہنچائیں، دین کے مسائل جو ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہیں وہ پہنچائیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ راہ دین کے اس پروگرام سے آپ سب کو کچھ سیکھنے کو ملے، دین کی پیاری پیاری باتیں آپ کو سیکھنے کے لیے ملیں۔ تو ناظرین، ہمارے جو خصوصی پروگرام ہے راہ دین، اس کا آج کا الحمدللہ یہ پہلا ہمارے پروگرام ہے۔ آج کے اس پہلے پروگرام کا آغاز جو ہے ہم اللہ رب العزت کے پاک قرآن کریم فرقان حمید سے کرتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سے آج کے اس بزم کا ہم آغاز فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، سبحان اللہ سبحان اللہ، فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ آمین۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سامعین، ناظرین و سامعین ہم نے سماعت فرمائی۔ ناظرین، یہ راہ دین پروگرام ماشاءاللہ آپ سماعت فرما رہے ہیں، تو ہمارے درمیان اب میں مہمان کا تعارف بھی آپ سے کراتا چلوں کہ الحمدللہ ہمارے ساتھ ہر جمعے کو ایک ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک عالم دین الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں وطن عزیز پاکستان کے نامور ثنا خواں، خوش الہان ثنا خواں، جناب محترم محمد کامنہ حیات چشتی صاحب۔ جناب السلام علیکم کامنہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کامنہ صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ میں حیدرآباد نیوز کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے اس راہ دین پروگرام کے لیے ٹائم نکالا۔ تو کامنہ صاحب، کیوں نہ آپ موجود ہیں تو حمد باری تعالیٰ و نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ آپ سے سنا جائے تو جی بسم اللہ۔ جی بالکل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیری شان تیری شان امن والہ اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ۔ تیری شان امان والہ، اللہ جل جلالہ،
دل فدا میری جان فدا اور میرے روح کی ہے یہی غذا تیرا نام لب پہ رہے صدا سبحان اللہ تیرا نام لب پہ رہے صدا ہو تیری رضا میری آرزو ہو تیری رضا میری آرزو ہو تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ میں گناہگار میں گناہگار ہوں اے خدا کوئی نیک کام نہ کر سکا ہو سکا تیرا حق ادا تیرا بدل و فضل تیرا بدل و فضل ہے بے بہا ہو تیری رضا میری آرزو ہو تیری رضا میری آرزو اللہ جل جلالہ کیا بات ہے جی بسم اللہ کامران حیات صاحب نعت شریف کا نذرانہ بھی 2 سے 3 اشعار وہ ہو جائے تو ماشاءاللہ ایک سما بن جائے گا جمعۃ المبارک انشاءاللہ میرا نیا کلام وہی پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے شکر مالک کا کیسے کروں نا ادا سبحان اللہ شکر مالک کا کیسے کروں نا ادا آج پوری میری ہر دعا ہو گئی آج پوری میری ہر دعا ہو گئی آج پوری میری ہر دعا ہو گئی کیسے خوش بخت خود کو نہ سمجھوں بھلا کیسے خوش بخت خود کو نہ سمجھوں بھلا مجھ کو الفت نبی کی عطا ہو گئی ہم کو الفت نبی کی عطا ہو گئی لوگ کعبے گئے لوگ مسجد گئے لوگ کعبے گئے لوگ مسجد گئے سب نے کر لے نماز ادا دوستو سب نے کر لے نماز ادا دوستو میں بس ادھر ان کے چہرے کو تکتا رہا میں ادھر ان کے چہرے کو تکتا رہا جو قضا تھی نمازیں ادا ہو گئی جو قضا تھی نمازیں ادا ہو گئی رات
ہاتھ ان کے کاجل کا فیضان ہے، پھول پہ تازگی جن کی مسکان ہے، پھول پہ تازگی جن کی مسکان ہے، پھول پہ تازگی جن کی مسکان ہے، جن کی خاک قدم سے ستارے بنے، جن کی خاک قدم سے ستارے بنے، زلف بکھری تو کالی گھٹا بن گئی، زلف بکھری تو کالی گھٹا بن گئی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً ناظرین آپ کو بھی بہت مزہ آ رہا ہوگا، کامران حیات چشتی صاحب نے بڑا خوبصورت انداز سے حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک گلدستہ پیش کرا۔ اللہ کریم ان کو مزید برکت عطا فرمائے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ کامران حیات صاحب تشریف لائیں۔ کامران صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہماری اس ٹرانسمیشن میں راہ دین میں پہلے پروگرام میں آپ تشریف لائے، اللہ مزید برکت عطا فرمائے۔ ناظرین یہ خصوصی پروگرام راہ دین آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ہائی اسپیڈ گروپ الزہرا بلڈرز نے۔ تو ناظرین وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، دیکھتے رہیں راہ دین خصوصی پروگرام حیدرآباد نیوز سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ، ہر پل چلے ایک قدم آگے۔ تدبیر ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिज़ाज फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स। हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स। फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफस्टाइल। बुकिंग ऐं तफ़सीलन लाइ मार्केटिंग एरो फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, अलमदार चौक, कासमाबाद, हैदराबाद। फ़ोन नंबर 0317 388 986। ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں حیدرآباد نیوز کا یہ خصوصی پروگرام جمعۃ المبارک کے دن، بڑی برکت اور عظمت والے دن میں راہ دین پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین یہ پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ہائی اسپیڈ گروپ اور الزہرا بلڈرز نے۔ ناظرین یہ خصوصی پروگرام حیدرآباد نیوز سے راہ دین الحمدللہ آج یہ پہلا پروگرام ہمارا ہے جس میں الحمدللہ آپ نے وقفے سے قبل جو ہے الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود تھے کامران حیات چشتی صاحب نعت خواں، اور اب الحمدللہ ہمیں جوائن کیا ہے ایک مہمان نے، تو میں ان کا تعارف آپ سے کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں استاد محترم جناب حضرت علامہ مفتی عبدالجبار کشمیری برکاتی دامت برکاتہم العالیہ، خلیفہ مجاز محمد العلماء
ابو حماد مفتی احمد میاں برکاتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ دامت برکاتہم القدسیہ، اور مفتی عبدالجبار کشمیری برکاتی صاحب جو ہیں نائب مفتی ہیں دارالعلوم احسن البرکات، جہاں سے الحمدللہ میں نے بھی فیوز و برکات حاصل کریں، تعلیم الحمدللہ میں نے حاصل کری ہے، اور آپ خطیب و امام ہیں مصطفیٰ جامع مسجد لطیف آباد نمبر 5۔ ماشاءاللہ آپ نے ہمیں ٹائم عطا فرمایا۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب مجاز بخیر؟ الحمدللہ علی کل حال۔ مفتی صاحب الحمدللہ ہم خوش قسمتی ہیں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے الحمدللہ ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم عطا فرمایا۔ میں دعا گو ہوں اللہ کریم آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ کریم قبلہ آقا جان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، صحت میں مزید ترقیاں اور برکت عطا فرمائے۔ ناظرین آج الحمدللہ مفتی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، تو آئیے چلتے ہیں سوالات کی طرف۔ اور اب ظاہر سی بات ہے جب ہمارا وضو ٹھیک ہوگا نا، اگر وضو میں ہمارے کو کوئی جگہ سوکھی رہ گئی یا وضو میں کوئی خامی رہ گئی تو ہمارا وضو جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو پھر عبادت ہم کس طرح کریں گے؟ تو مفتی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ مفتی صاحب پہلا سوال یہ تھا کہ صحابہ کرام وضو میں کس طرح خیال رکھتے تھے، کیا اہتمام کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو سوال فرمایا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کس طرح سے وضو کا اہتمام فرماتے، کس طرح وضو کا خیال کرتے، تو چونکہ وضو جو ہے سب سے اہم عبادت نماز کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے، تو اس بارے میں مسلم شریف جلد نمبر 1 کتاب الطہارت کے صفحہ نمبر 119 اور 20 میں یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت حمران روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ وضو کا پانی منگایا اور آپ نے وضو شروع فرمایا، اس طرح کہ آپ نے پہلے 3 دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھویا، پھر آپ نے کلی فرمائی، پھر ناک میں پانی ڈال کر نکالا، پھر آپ نے 3 دفعہ جو ہے وہ چہرے کو دھویا، پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت 3 دفعہ دھویا، اور پھر آپ نے سر کا مسح فرمایا، اور پھر دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت 3 دفعہ دھویا۔ اس طرح کامل وضو فرمانے کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح میں نے وضو کیا، میں نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالکل اسی طرح وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے اس طریقے کے مطابق وضو کرے اور پھر 2 رکعت نماز نفل تحیت الوضو ادا فرمائے، سبحان اللہ، تو اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو صحابہ کرام دیکھیے کس طرح ایک دوسرے کو بتاتے بھی تھے اور حضور سے کس طرح سیکھتے تھے کہ حضور جب وضو فرماتے صحابہ دیکھ رہے ہوتے، صرف وضو ہی نہیں بلکہ آپ کی نماز کو، آپ کے چلنے کو، آپ کے پھرنے کو، اٹھنے بیٹھنے کو، ہر عمل کو صحابہ کرام بغور دیکھتے اور بالکل ہو بہو اسی طرح اس عمل کو جو ہے اپنے عمل میں بھی لاتے تھے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ سوال کتنا پیارا تھا، اس کا ماشاءاللہ جواب بھی مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھا انداز سے عطا فرمایا۔ اچھا مفتی صاحب ایک سوال اور ہے کہ وضو میں اگر تھوڑی سی جگہ خشک رہ جائے تو وضو اگر باقی رہے گا یا وہ وضو نہیں ہوگا، اس حوالے سے ذرا بتا دیجیے۔ دیکھیے ظاہر بات ہے وضو کے اندر جو 4 فرض ہیں جی کہ چہرے کو دھونا، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا، پھر سر کا مسح کرنا یعنی چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، تو وضو کے جو فرائض ہیں تو ان میں اگر ذرا سی بھی کمی آ جائے گی تو ہرگز وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو وضو کا جو ثواب بیان کیا گیا وہ بھی ہمیں حاصل نہیں ہوگا اور نماز بھی نہیں ہوگی۔ اس بارے میں مسلم شریف کی ہی حدیث پاک ہے جو کہ مسلم شریف کی جلد نمبر 1 کتاب الطہارت کے اندر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم ایک سفر میں جو کہ مکے سے مدینہ المنورہ کی طرف تھا جا رہے تھے، تو راستے میں ہمیں پانی نظر آیا، عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا، تو بعض لوگوں نے نماز جلدی ادا کرنے کے لیے
وضو میں جلدی کی، وہ پانی پر پہنچ گئے اور وضو کرنے لگے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابہ کرام تھوڑا پیچھے تھے، جب وہ پہنچے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ لوگ وضو کر رہے ہیں اور وضو کر کے فارغ ہو رہے ہیں لیکن ان کی ایڑیاں خشک ہیں۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی خشک ایڑیوں کو دیکھا تو آپ نے یہ فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُ الْوُضُوءَ، کہ خشک ایڑیوں کے لیے جہنم کی وادی ہے، خشک ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے، مکمل وضو کیا کرو۔ تو اگر ایک ذرا ایک بال کے برابر بھی ان اعضائے وضو میں سے کوئی جگہ خشک رہ جائے گی تو اس کے لیے تو یہ وعید ہے، اس کا وضو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ ہمیشہ وضو کرنا چاہیے تاکہ ہماری طہارت صحیح ہو، طہارت صحیح ہوگی تو ہماری نماز بھی صحیح ہوگی۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب بڑا خوبصورت انداز سے آپ نے جوابات عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ خصوصی پروگرام راہ دین آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ہائی اسپیڈ گروپ اور الزہرا بلڈرز نے۔ ماشاءاللہ وضو کے حوالے سے ہم باتیں سیکھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، اور ناظرین آپ ہمارے فیس بک پر پیج کو بھی لائک کیا کریں، شیئر بھی کیا کریں کہ آپ کی کوئی بات آپ نے ایسی جو آپ کو اچھی لگی آپ نے آگے شیئر کر دی، کسی کو وہ پتہ نہیں تھی اس نے سن لی تو آپ کے لیے صدقہ جو ہے وہ جاری ہے، ثواب کا ذریعہ جو ہے وہ بن جائے گا۔ تو ایک سوال اور لے لیتے ہیں مفتی صاحب، کیا وضو سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ وضو سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں تو وہ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ بات تو شرع عقائد نصفی کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ کبیرہ گناہ توبہ کے ذریعے معاف ہوتے ہیں۔ لہذا وضو کے بارے میں جو وضو کے فضائل میں احادیث منقول ہیں کہ وضو سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو ان احادیث سے وہی گناہ مراد ہیں جو چھوٹے گناہ ہیں، جو صغیرہ گناہ ہیں، کیونکہ اس بارے میں بھی مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے فرض نماز کا وقت پایا اور اچھی طرح اس نے وضو کیا، اس کے بعد اس نے نماز ادا کی، تو اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دے گا، اور وہ نماز اور وہ وضو اس کے گناہوں کا کفارہ ہوگا جب تک کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ تو اس مسلم شریف کی حدیث پاک کے اندر آپ نے یہ فرما دیا کہ جب کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا تو وضو سے جو ہے وہ اس کے چھوٹے گناہ جنہیں صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے وہ گناہ معاف ہوں گے۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین سماعت فرما رہے ہیں ابھی، اور ماشاءاللہ یہ راہ دین پروگرام آج پہلا پروگرام ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ آپ تک اچھے سے اچھا پروگرام جو ہے اچھی سے اچھی دین کے بعد جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ ماشاءاللہ یہ پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ہائی اسپیڈ گروپ اور الزہرا بلڈرز نے۔ وقت ہوا ہے ایک وقفے کا، دیکھتے رہیں حیدرآباد نیوز کا یہ خصوصی پروگرام راہ دین۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے۔ تدبیر ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिज़ाज फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स। हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स। फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफ स्टाइल।
बुकिंग ऐं तफ़सीलन लाइ मार्केटिंग एरो फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स अलमदार चौक कासमाबाद हैदराबाद। फ़ोन नंबर 0317 388 986। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं हैदराबाद न्यूज़ का एक ख़ुसूसी प्रोग्राम राहिदीन। आपका मेज़बान साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, ये ख़ुसूसी प्रोग्राम आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है हाई स्पीड ग्रुप अल ज़हरा बिल्डर्स ने। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुफ्ती अब्दुल जब्बार कश्मीरी बरकाती दामद बरकातहुम आलिया, खलीफा मुजाज़ मुहम्मदुल उलमा अबू हमाद मुफ्ती अहमद मियाँ बरकाती साहब दामद बरकातहुम आलिया, और आप नायब मुफ्ती हैं दारुल उलूम आसानुल बरकात हैदराबाद और ख़तीब इमाम मुस्तफ़ा जामा मस्जिद लतीफ़ आबाद नंबर 5। तो माशाल्लाह मुफ्ती साहब से वज़ू के टॉपिक पे बहुत प्यारी प्यारी ऐसा अंदाज से गुफ्तगू चल रही थी। मज़ीद इसको आगे बढ़ाते हुए, मज़ीद इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मुफ्ती साहब की जानिब बढ़ते हैं। मुफ्ती साहब, एक सवाल आया था कि हुक्म ये है कि नमाज में सोचो विचार ना करें जब तक ख़यालात तो आते ही रहते हैं। इस बारे में जो हदीस पाक में है कि वज़ू के बारे में ही कि जिसने वज़ू करने के बाद 2 रकत नमाज तहियतुल वज़ू पढ़ी, इस तरह के वो सोचो विचार और ख़यालात अपने दिलो दिमाग में ना लाए तो उसके पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। तो इस हदीस की शरह में अल्लामा इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये कौल नक़ल फ़रमाया है। अल्लामा इमाम बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं कि हदीस नफ्स से मुराद, यानी इन सोचो विचार और गौर व फ़िक्र से मुराद वो उमूर हैं कि जिनके मुताल्लिक़ इंसान अपने क़सद और इरादे से जो है वो सोचता है, गौर व फ़िक्र करता है। वो उमूर के जिनके बारे में इंसान मंसूबे बनाता है, प्रोग्राम बनाता है, तो वो उमूर मुराद हैं सोचो विचार से। और वो ख़यालात कि जो बग़ैर इरादे बग़ैर कसद के हमारे जहन में आ जाते हैं, तो इससे वो नहीं है। यानी जो बग़ैर कसद के बग़ैर इरादे के अगर हमारे जहन में कोई ख़यालात आ रहे हैं तो उनसे वज़ू का या नमाज का सवाब कम नहीं होगा। हाँ, ये कि कोशिश करेंगे तो वो वसवसे भी हमसे जो है वो ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सही, माशाल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, एक सवाल और था, तहियतुल वज़ू किन औक़ात में पढ़नी चाहिए, कब, ये क्या इसका तरीका? देखिए, तहियतुल वज़ू यानी जब ताज़ा वज़ू किया जाए तो आज़ा वज़ू, यानी वज़ू के आज़ा खुश्क होने से पहले ये 2 रकत नमाज नफल तहियतुल वज़ू की नीयत से जो है वो पढ़नी होती है। तो जिन औक़ात में नवाफ़िल पढ़ना जायज़ है उन औक़ात में तहियतुल वज़ू भी पढ़ सकते हैं, और जिन औक़ात में नफल नमाज पढ़ना मकरूह है और मना है उन औक़ात में तहियतुल वज़ू नहीं पढ़ सकते। मसलन तुलुए फ़जर से लेकर सूरज निकलने और फिर सूरज निकलकर 20 मिनट होने तक नवाफ़िल मना हैं, लिहाजा इस दौरान तहियतुल वज़ू भी मना है। इसी तरह ज़हवाए कुबरा का जो वक्त है, जिसे उर्फ़ आम में आप जो है ज़वाल का वक्त कहते हैं, तो इस वक्त में भी नवाफ़िल मना है, लिहाजा ऐसे वक्त में भी तहियतुल वज़ू नहीं पढ़े जाएंगे। और असर की नमाज, फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद से मगरिब तक और मगरिब के फ़राइज़ अदा करने तक नवाफ़िल मना है, लिहाजा इस दौरान तहियतुल वज़ू भी मना है, नहीं पढ़ेंगे। हाँ, मगरिब की नमाज के बाद और इशा के वक्त में, चाहे इशा से पहले हो या इशा के बाद का वक्त हो, ख़त्म सहरी के वक्त तक, इस दौरान तहियतुल वज़ू के नवाफ़िल पढ़े जा सकते हैं। इसी तरह जब ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाए जब भी आप पढ़ सकते हैं। इशराक और चाश्त का जो वक्त है उसमें भी तहियतुल वज़ू जो है वो पढ़े जा सकते हैं। और जिन औक़ात में तहियतुल वज़ू के नवाफ़िल मना हैं, मसलन फ़जर के वक्त में,
تو وضو کے فوراً بعد اگر آپ 2 سنتیں پڑھیں گے تو اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو تحیۃ الوضو کا ثواب بھی 2 سنتوں میں ہی اللہ رب العالمین عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اچھا مفتی صاحب ایک سوال اور تھا کہ وضو کے فرائض قرآن مجید میں کس طرح بیان فرمائے گئے ہیں؟ دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرنے لگو، نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو، تو اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اور سر کا مسح کر لو، اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ تو یہ جو 4 باتیں جن کا حکم ہے اس آیت میں، تو وضو کے جو 4 فرائض ہیں وہ قرآن پاک کی اسی آیت سے جو ہے وہ نکلے ہیں، یعنی اسی آیت میں بیان فرمائے گئے ہیں کہ جو وضو کے 4 فرائض ہیں۔ سورۃ النساء کی آیہ مبارکہ ہے، تو اس آیت میں جو 4 فرائض بیان کیے گئے ہیں تو ان میں کمی نہیں ہونی چاہیے، کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے۔ اگر کوئی حصہ خشک رہ جائے گا تو پھر وہ فرائض پورے نہیں ہوں گے، جب فرائض پورے نہیں ہوں گے تو طہارت پوری نہیں ہوگی، لہذا نماز بھی صحیح نہیں ہوگی، اس لیے بڑا اہتمام اس میں کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب وضو کے اخروی فائدے کیا ہیں اور دنیاوی فائدے کیا ہیں؟ آخرت کے فائدے اور دنیاوی فائدے جو کیا ہیں اس حوالے سے آپ ہمیں روشنی ڈالیں۔ دنیاوی فائدے تو یہ ہے کہ آپ کا ظاہری جسم جو ہے وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور آج کل ایک وبا کرونا وائرس کے نام سے پھیلی ہوئی ہے، تو یہ تو ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو جراثیم ہے، کرونا وائرس ہے، یہ منہ اور ناک یا کانوں کے ذریعے انسان کے اندر جاتا ہے۔ تو وضو کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جیسے احادیث پاک میں ہمیں کامل وضو کرنے کا طریقہ بتایا گیا، کامل وضو کرنے کا حکم دیا گیا، اگر ہم اس طریقے سے اہتمام کے ساتھ وضو کی تمام سنتوں کو بجا لاتے ہوئے وضو کریں گے تو انشاءاللہ اس وائرس سے بھی وہ مسلمان محفوظ رہیں گے کہ جو 5 وقت کی نماز کے لیے 5 مرتبہ جو ہے وضو کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیے کرونا وائرس کتنا پھیلا ہوا پوری دنیا میں، اس نے سمجھ لیں تباہی مچا دی ہے۔ تو مسلمانوں کو دیکھیے احتیاط تو کرنی چاہیے، لیکن ہم تو مسلمان ہیں، موت سے ڈرنا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، دیکھیے مسواک نماز کے لیے سنت ہے، وضو کے لیے سنت ہے، اگر مسواک کا اہتمام کریں گے تو بھی یہ جراثیم ہمارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ تو دنیاوی فائدہ ہے، اور کتنا بڑا فائدہ ہے کہ پوری دنیا پریشان ہے اس وائرس سے، لیکن وضو میں اس کا حل موجود ہے۔ اور اخروی فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں اس شخص کے لیے بے حد اجر اور ثواب ہے کہ وضو اس سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، آپ سنیں گے حافظ محمد علی صاحب تو انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے، اور ہمارے ناظرین بھی اس بات کو سنیں گے تو انشاءاللہ وہ خوش ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ قیامت کے دن اپنے ان امتیوں کو کیسے پہچانیں گے جن کو آپ نے دیکھا ہی نہیں، جو ابھی آئے ہی نہیں؟ اور یہ بات مسلم شریف جلد نمبر 1 کتاب الطہارت صفحہ نمبر 127 کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ صحابہ، حدیث تو طویل ہے لیکن میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ پوچھا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کسی شخص کے ایسے گھوڑے ہوں کہ جن کی پیشانیاں سفید ہوں، ان کے ہاتھ پاؤں سفید ہوں، اس کے وہ گھوڑے کالے گھوڑوں میں مل جائیں تو کیا اسے اپنے گھوڑے پہچاننے میں کوئی پریشانی ہوگی؟ کیا وہ اپنے گھوڑوں کو پہچان نہیں سکے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ کیوں نہیں، اس کے گھوڑے تو الگ ہیں، چمکدار ہیں، وہ اپنے گھوڑوں کو ان گھوڑوں سے بالکل پہچان لے گا۔ تو آپ نے فرمایا یہی مثال ہے میرے امتیوں کی جو ابھی آئے نہیں ہیں، قیامت کا دن ہوگا میں اپنے امتیوں کو ان کے اعضائے وضو سے پہچان لوں گا کہ ان کے جو اعضائے وضو ہیں، وضو جب ہم کرتے ہیں، وضو میں جتنے اعضاء ہم دھوتے ہیں، قیامت کے دن آپ نے فرمایا کہ یہ اعضاء سفید اور چمکدار ہوں گے، تو ان اعضاء کی چمک سے میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب بہت پیاری گفتگو، دل تو چاہ رہا ہے کہ کیا نام ہے گفتگو آپ کرتے رہیں اور ہم جو ہے وہ سنتے رہیں، کیونکہ دیکھیں نا ابھی بھی
ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ مسجدیں جو ہے اب وہ بھرنے لگ گئی ہیں حضرت. پہلے صفحے کم تھی, لوگ باغ جو ہے وضو کی طرف, کیونکہ جو حضرت نے بتایا نا وضو کے بہت سارے فائدے ہیں. جب ہم وضو کرتے رہیں گے, رب کی بارگاہ میں گریہ گزاری کرتے رہیں گے, استغفار کی کثرت کرتے رہیں, نمازوں کی پابندی کرتے رہیں, اور وضو اور صفائی کا خاص طور پہ, کیونکہ صفائی جو ہے وہ نفس ایمان ہے. کیوں مفتی صاحب, اسی طرح ہے نا, صفائی جو ہے وہ نفس ایمان ہے. صفائی کا بھی خیال رکھتے رہیں. اور کرونا وائرس ہو یا کوئی بھی وائرس ہو, جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے, ذکر و درود کریں گے, دعائیں مانگیں گے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام بیماریاں اور پریشانیاں ہم سے دور ہو جائیں گی. اور راہ دین کا یہ پروگرام جو ہے آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ہائی اسپیڈ گروپ اور الزہرا بلڈرز نے. یہ پروگرام راہ دین آج ماشاءاللہ یہ پہلا پروگرام ہے. جمعۃ المبارک کا برکت والا دن الحمدللہ موجود ہے, اور آپ الحمدللہ یہ راہ دین کا خصوصی پروگرام ہر جمعہ دوپہر 3 بجے انشاءاللہ 3 بجے سے 4 بجے تک یہ ناظرین ہمارے دیکھا کریں گے. یا آپ کی سہولت کے لیے آپ کے حوالے سے ہی لے کر آئے ہیں, تاکہ آپ کے علم میں جو ہے وہ اضافہ ہو, تاکہ مفتیان کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, مشائخ عظام بھی موجود ہوں گے, پاکستان کے نامور نعت خواں بھی موجود ہوں گے, جن سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی آپ کو سنوائیں گے. عشق ذکر خدا, ذکر مصطفیٰ, ذکر اولیاء جو ہے وہ ہم اس کی یاد جو ہے وہ تازہ ہوگی. اور پھر اختتام پر الحمدللہ امت مسلمہ کے لیے الحمدللہ, اور کشمیر والے ہمارے مسلمان بھائیوں کے, بہنوں کے, احباب کے لیے دعا بھی الحمدللہ اس پروگرام میں کی جاتی ہے. اجتماعی دعا ہوگی, اور جمعۃ المبارک کا برکت والے دن, اور پھر راہ دین پروگرام کے اندر جب دعا ہو اور کوئی مفتی یا کوئی عالم دین دعا کرائے, اور پھر اللہ کریم اس کے صدقے میں ہمارا بیڑا پار عطا فرما دے. تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ پروگرام کو شیئر بھی کریں, لائک بھی کریں, اور دیکھتے رہیں حیدرآباد نیوز کا یہ خصوصی پروگرام راہ دین. تو ناظرین مفتی صاحب ہمارے درمیان موجود ہے. اچھا مفتی صاحب, اور کوئی ایسی دین کی بات, کوئی ایسی حدیث جو ہمارے ویورز تک آپ پہنچانا چاہیں تو وہ ماشاءاللہ آپ پہنچا سکتے ہیں. دیکھیے جو ہمارا موضوع چل رہا ہے تو وہ چونکہ وضو کے بارے میں ہی ہے, جی تو چونکہ آپ نے یہ سنا کہ وضو کا فائدہ یہ ہے کہ ہم کامل وضو کریں گے تو کرونا وائرس جیسی بیماریوں سے بھی ہم محفوظ رہیں گے. تو دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کس اہتمام کے ساتھ وضو کرتے ہیں, اس بارے میں مسلم شریف کے اندر ہی ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو فرماتے تھے تو مثال کے طور پر آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب وضو کا جو دوسرا فرض ہے کونیوں سمیت ہاتھ دھونا, دیکھو شریعت نے جو حد مقرر کی ہے کہ ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا ہے, کونیاں بھی دھونی ہیں, لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا اہتمام کرتے تھے کہ آپ کاندھوں تک اور بغلوں تک جو ہے وہ ہاتھوں کو دھوتے تھے. اور اسی طرح جب آپ پاؤں دھوتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا ہے, لیکن آپ آدھی پنڈلی تک جو ہے وہ پاؤں دھوتے تھے. تو صحابہ کرام یہ عمل کیوں کرتے تھے, حد مقررہ سے آگے کیوں جاتے تھے؟ اسی لیے جاتے تھے تاکہ انسان جب ایک حد مقرر ہوتی ہے اس حد سے جب آگے بڑھ جاتا ہے نا تو اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ حد تو پوری ہو گئی ہے, کہ میرا وضو کامل ہو گیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ وضو کا ثواب حاصل ہو جائے. اور تیسری بات یہ کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا ہوگا کہ حضور فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو اعضائے وضو سے پہچانوں گا, تو حضرت ابو ہریرہ نے بھی سوچا ہوگا صحابہ کرام نے کہ ہم یہاں تک دھوئیں تاکہ قیامت کے دن ہمارے سارے اعضاء باقیوں کے کونیوں تک چمک رہے ہوں گے, ہمارے کندھوں تک چمک رہے ہوں گے, کیا اس نے زن ہے, سبحان حضور کی نظر پڑے تو ہم پر پڑے. ماشاءاللہ. تو یہ ہے صحابہ کرام کا عمل ماشاءاللہ. تو اگر ہم بھی اسی کو اپنائیں گے, اسی طریقے کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ دنیاوی فائدے بھی اور آخری فائدے بھی ہم کو حاصل ہوں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا, دیکھتے رہیں حیدرآباد نیوز کا خصوصی پروگرام راہ دین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساتھ میرا جچتا تجھ سے, رستہ میرا سجتا تجھ سے, تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ, تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چل
चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना, चलता रहे तेरा मेरा रास्तों का याराना। हाई स्पीड हर पल चले एक कदम आगे। तदबीर ऐं तामीर जो एक हसीन इम्तिजाज फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स। हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स। फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफस्टाइल। बुकिंग ऐं तफ़सीलन लाइ मार्केटिंग एरो फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, अलमदार चौक, कासमाबाद, हैदराबाद। फ़ोन नंबर 0317 388 986। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं हैदराबाद न्यूज़ का ये खुसूसी प्रोग्राम राह दीन में। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा हाफिज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, ये प्रोग्राम हर जुम्मतुल मुबारक दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक आप हैदराबाद न्यूज़ से देखते हैं। नाज़रीन, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जब्बार कश्मीरी बरकाती दामद बरकातहुमुल आलिया। आप अल्हम्दुलिल्लाह नाइब मुफ्ती हैं मदरसा दारुल उलूम आसनुल बरकात के। नाज़रीन, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जुम्मतुल मुबारक का दिन है, क्यों ना कि एक नात शरीफ पढ़कर मैं भी अपना हिस्सा जो है आज की इस खुसूसी नशिस्त में डाल लूँ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह क्या बात लिखते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देखे कर अपने रहमत, बरसता नहीं, हाँ बरसता नहीं देखे कर अपने रहमत। हम बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक ओ जाए जल जाने वाले। रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना नाराज़ा, नफ्स दुश्मन है दम में नाना। कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। माशाअल्लाह नाज़रीन, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का आपका लिखा हुआ बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा कलाम अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस ट्रांसमिशन में शामिल किया। नाज़रीन, ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन क्या है हाई स्पीड ग्रुप और अल ज़हरा बिल्डर्स ने। हमारे दोनों मौजूद हैं अल्लामा मुफ्ती अब्दुल जब्बार कश्मीरी साहब दामद बरकातहुमुल आलिया। मुफ्ती साहब को यहाँ हमारे व्यूवर्स को कोई आप मैसेज देना चाहें तो? देखिए, मेरा मैसेज यही है कि चूँकि पूरे मुल्क के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जो वायरस फैला हुआ है, तो इसके लिए हम सब मुसलमानों को
استغفار اور توبہ کرنی چاہیے. اپنے گناہوں سے نادم اور پشیمان ہو کر اپنی رب کی بارگاہ میں توبہ کیجئے. ہم بھی توبہ کرتے ہیں, آپ بھی توبہ کیجئے, تو انشاءاللہ العزیز اس توبہ کی برکت سے اللہ رب العالمین سارے مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرمائے گا. بالکل بالکل انشاءاللہ. بس آپ کا بہت شکریہ. آپ اس ہمارے پہلے پروگرام کا آغاز جو ہوا آپ تشریف لائے, اللہ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا. میں اب مفتی عبدالجبار کشمیری برکاتی نائب مفتی دارالعلوم احسن البرکات سے حضرت میں گزارش کرتا ہوں کہ ملک پاکستان کے لیے, امت مسلمہ کے لیے, پورے ورلڈ کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے اس کے حوالے سے اور پورے ملک کے لیے جو ہے سلامتی کی دعا آپ فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم یا الہ العالمین, آج کی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اللہم یا اللہ اس برکت والے دن کی برکت سے یا اللہ خاص کر جو کرونا وائرس کا مرض پھیلا ہوا ہے, یا اللہ جتنے لوگ اس میں مبتلا ہیں انہیں بہت جلد شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. اللہم آمین. اس کرونا وائرس جیسے مرض سے ہم سب کو محفوظ اور مامون اللہم فرما. آمین. یا الہ العالمین جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. یا اللہ یہ پوری دنیا جس پریشانی میں ہے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما. یا اللہ انہیں ظالموں کے شر سے محفوظ اور مامون فرما. ان کی جان کی, مال کی, ایمان کی, عزت کی, املاک کی حفاظت فرما. ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. ملک پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن فرما. یا اللہ بالخصوص یہ پروگرام ہائی اسپیڈ گروپ کے تعاون سے اور الزہرا بلڈرز کے تعاون سے جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے. تو یا اللہ تو ہائی اسپیڈ گروپ کو بھی اور الزہرا بلڈر کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اور بالخصوص حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کو یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. ان سب کی یا اللہ ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی و سچی محبت عطا فرما, اور آپ کی ہر سنت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عالم اسلام کی خیر فرما. یا اللہ جو پابندیاں چاروں طرف لگی ہیں یا اللہ ان سے ہمیں بہت جلد نجات عطا فرما. جو عوام پریشانی میں ہیں اس وائرس کی وجہ سے یا اللہ ان کی پریشانیوں کا بہت جلد خاتمہ فرما. یا اللہ سب کو خوشحالیاں اور ترقیاں عطا فرما. ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. ناظرین ماشاءاللہ آپ نے دعا بھی, اب ہم اختتام بھی ہو چکا ہے. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے راہ دین ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ہائی اسپیڈ گروپ اور الزہرا بلڈرز نے. ناظرین ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مزید ترقیاں عطا فرمائے. آج کا پہلا پروگرام یقیناً اگر آپ کو پسند آیا تو اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. فیس بک کے ذریعے, یوٹیوب کے ذریعے لائک شیئر ضرور کیجیے گا. لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ ایک بار پھر دوسرے پروگرام کے ساتھ میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ حیدرآباد نیوز کے اسی راہ دین پروگرام میں نئے مہمان, نئے نعت خواں, نئے مفتیان کرام کے ساتھ. صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی اور میری حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کو, راہ دین کے پوری ٹیم کو اجازت دیجیے بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. اللہ نگہبان.